نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود بھیجے۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن رات میں 12 رکعت نماز سنت موقدہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا، جو دنیا میں کسی مومن کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس آدمی کی مانند ہے جو رات بھر قیام کرتا ہو اور دن بھر روزہ رکھتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کا صدقہ۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوا کر وقف کر دیا اور کہا، یہ سعد کی والدہ کے ثواب کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے لیے ہر غم سے نجات کا رستہ بنا دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر رہ گئی گویا کہ وہ مال اور اہل و عیال سے محروم کر دیا گیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے کبھی نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ و خیرات رب تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، مسکین پر خیرات کرنا محض صدقہ ہے لیکن رشتہ دار کو دینے میں دگنا اجر و ثواب ہے، ایک صدقہ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت کا حامل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی بدسلوکی کے باعث لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔